جو آپ کی یہ جو آپ بنیادی اعتراض ہے ذرا انداز یہ سنائیے. Whatever the law of blasphemy is not applicable on Muslims. So there are different juristic interpretations of the text. So they have schools of law. There is Hanafi school of law, there is Shafi'i school of law, Maliki school of law, and Hanbali school of law. There are 4 schools of law. They have different interpretations on certain juristic matters, different interpretations. I personally belong to Hanafi school of law. That according to Hanafi school of law, whoever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. جو بھی گستاخی رسول کا مرتکب ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی ہو، یا مرد ہو یا عورت ہو، جو گستاخی رسول کا مرتکب ہو اس کی سزا قتل ہے. I was never a consultant or advisor to General Ziaul Haq, the president who made the law of blasphemy in 80s. I had never been a member of his cabinet. I was never a member of the parliament in his days. He invited me, offered me to be federal minister for 3 times. I refused and I joined his dictatorial rule. And the way he was formulating the Sharia law was totally against it. And this law needs a lot of reforms and amendments. And I do not support this law as it is being practiced in Pakistan. بتانا ہی چاہتا ہوں کہ یہ تحفظ حرمت رسالت اور ناموس رسالت کا قانون جو توہین رسالت کے باب میں 295C، یہ صرف اور صرف آپ کے اس خادم اور آپ کے بھائی کے ذریعے اللہ نے بنوایا ہے. میں کسی اور کا کنٹریبیوشن نہیں ہے. یہ بہت زیادہ بدلتے بیانات ہیں. اچھا ہے، مگر میں ایک بات شاہ زیب صاحب آپ کو بتا دوں، خان زادہ صاحب، جواب اس کا دوں لفظ بلفظ، مگر کوئک نہیں چلے گا یہ، چونکہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میرے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بٹ پھر آپ کا جو انقلاب ہے اس کو عوام نہیں سن پائے گی. اگلا انٹرویو کر لیجیے، کنٹینیو نہ کر لیں، مگر میرا آپ ٹائم نکال لیجیے، اس کو کنٹینیو کر لیں، عوام کو دیکھنے دیجیے. میں جو چیز انہوں نے بعض لوگوں نے فتنہ گری کی ہے، میرے 3 انٹرویو ہیں ڈنمارک کے، میں آپ کو پہلے بتا دوں. اس انٹرویو میں سے، اور یہ میری ایک ٹاک ہے 1.5 گھنٹے کی ایک دن، 1.5 گھنٹے کی ایک دن، اور 20 منٹ کا نیشنل ٹی وی پر انٹرویو، اس میں سے ایک حصہ لگا کے انہوں نے پرووائڈ کر دیا جو آپ نے سنایا، اور یہاں کی میری گفتگو کے جو ہیں اس کے کچھ لگا دیے. میرے 14 گھنٹے کا خطاب ہے اس موضوع پر پاکستان میں. کچھ چیزیں بیان کر دوں، یہ سیاق و سباق سے ہٹائی گئی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ میرا کہنا کہ حنفی اسکول آف لا میں نان مسلمز پر بلاسفیمی لا اپلیکیبل نہیں ہوتا. میں نے 14 گھنٹے کا خطاب کیا ہے، یہ پچھلے سال کیا تھا، یہ سال، یعنی یہ سلمان تاثیر کا جب واقعہ ہوا ہے نا، تو اس کے بعد میں نے 14 گھنٹے کی سپیچ دی ہے، جسٹ آفٹر سلمان تاثیرز مرڈر. اور میں نے کم سے کم اور کچھ نہیں تو 6 گھنٹے اسی سبجیکٹ پہ لگائے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے 2 متضاد باتیں نہیں کی. جو بات آپ نے سنائی ہے میں نے ڈنمارک میں کہی، وہ میں نے 6 گھنٹے دلائل دے کر حنفی کتب کے حوالوں سے یہاں بھی کہی ہے، وہ ریکارڈ پر ہے، اور کتاب میری پریس میں جانے والی ہے، اور آپ جاتے ہوئے میرے 14 گھنٹے کا خطاب لے جائیے، آپ کو پوری ڈیٹیل مل جائے گی. سو دیر از نو کنٹرڈکشن، تضاد نہیں. آپ نے کہا 4 اسکول آف تھاٹ ہیں حنفی اسکول آف تھاٹ میں کہ نہیں ہے سزا، باقی 3 میں ہے، باقی 3 میں ہے. پھر آپ نے یہ کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ میں نے ضیاء الحق سے اس قانون سے، پھر آپ نے کہا میں نے بنوایا. نہیں، اب دوسرا آپ کے بھائی نے، آپ نے کہا آپ کے بھائی نے، آپ کے خادم نے 295C لگوایا نا. ترتیب سے میں سن رہا ہوں آپ کی بات. میں نے ابھی پہلے سوال کو، میں بھی تھوڑی ترتیب ہی کریکٹ کر رہا تھا، میں نے پہلا سوال کو ایڈریس کیا. اور جو دوسری چیز ہے جو آپ نے کہا کہ میں اس کی کیبنٹ کا ممبر نہیں تھا وغیرہ وغیرہ، میں نے نہیں بنایا قانون، اور یہاں میں نے کہا کہ خادم نے، یہ بھی پوری سپیچ کا آپ جب کے لے کے جائیے، میری ڈنمارک کی 3 سپیچز ہیں، میں نے پوری ڈیٹیل بیان کی ہے. اور یہ چیز ڈنمارک کے ٹی وی چینل میں 20 منٹ کے پوری انٹرویو میں پوری کی پوری آئی ہے. 20 منٹ کا دیکھا ہے میں، اس 20 منٹ کو بھی دیکھیں، 20 منٹ میں یہی ہے، اس کے بعد بھی دیکھیں. وہ آپ کی جتنی بتاتا ہوں کیا ہے جو یہ ہے، اس کا جواب دے دیجیے. میں جواب کیسے غلط ہے، وہ جواب دیتا ہوں. وہ یہ کہ انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ ضیاء الحق کی کیبنٹ ممبر تھے، انہوں نے سوال یہ کیا تھا، اور آپ یہ جو ضیاء الحق نے قانون بنایا، اس کا قانون بنانے والے آپ ہیں.
اس کی کیبنٹ میں جب قانون بنا تو بنانے والے آپ. میں نے اس کی ہسٹوریکل کوریکشن کی تھی. کوریکشن کرتے ہوئے کہا کہ نہ میں اس کی کیبنٹ کا ممبر تھا اور نہ جب اس قانون کی لیجسلیشن ہوئی اس کی لیجسلیشن میں بھی میں شریک نہیں تھا. بعد میں تو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے بھائی نے بنوایا. وہ مغالطہ 25 سے میرے چاند آپ بات سن تو لیں پوری. سر میں سن آپ رہا میری ہوں بات سنیں, آپ کو فرق سمجھ آ جائے گا کہ تضاد نہیں ہے. یہ پس منظر کو توڑ کر حصہ بیان کیا, میں پورا بیان کرنا چاہتا ہوں. اور یہی بات میں نے ڈنمارک میں بھی کہی ہے. آپ 3 کیسٹس میری لے جائیں, آپ کو تینوں میں یہ بات مل جائے گی. 1.5 گھنٹے کی میری سپیچ ہے انگلش میں. تو میں نے اس حصے کو ریبٹ کیا کہ یہ جو لیجسلیٹ ہوا قانون, جس طریقے سے اس میں پروسیجرل فلاز ہیں, کافی ساری امینڈمنٹس درکار ہیں, اس میں انوالو نہیں تھا اور نہ میری کنسلٹیشن تھی. میں رسپانسیبل نہیں ہوں, میں اس میں امینڈمنٹس کا قائل ہوں اور آج بھی کہتا ہوں اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. پروسیجر یا 295 آج بھی کہتا ہوں. کردار ہے آپ کا. اب سنیے وہ کردار کس طرح ہے. اب میں نے ڈنمارک میں بھی یہ کہا, جو یہاں میں نے کہا ہے کہ آپ کے خادم کا, وہ یہ کہ ضیاء الحق کی لیجسلیشن میں شریک نہیں تھا. بات کو سنیے, یہ کیس فیڈرل شریعت کورٹ میں فائل ہوا تھا. یہ جو اردو کا حصہ سنوایا یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ پس منظر میں ہے. ٹوٹلی ان دو کو جوڑ کر سراسر دھوکہ دہی کی گئی ہے. میں بتاتا ہوں, جب میں نے کہا کہ خادم کا حصہ ہے, وہ سن لیے نا کیا. یہاں لاہور ہائی کورٹ کی بلڈنگ میں فیڈرل شریعت کورٹ کے چیف جسٹس تھے جسٹس گل محمد خان. ان کی عدالت میں یہ کیس آیا اور 3 دن میں نے دلائل دیے, اور 3 جو میں نے کہا کہ آپ کے خادم کا حصہ ہے, 3 دن دلائل بلاسفیمی لا کی تشکیل کے لیے میں نے دیے. میرے دلائل پر یہ قانون عدالت سماعت کر رہی تھی. دلائل سماعت کیے, 18 گھنٹے میں نے دلائل دیے. اب سنیے, بریک کا وقت ہو گیا ہے, مگر صرف ایک بات نہیں, یہ بات ختم آپ حنفی ہیں نا, آپ کا فقہ حنفی ہے. سنیے, میں اپنے سوال کے درمیان حنفی میں نہیں ہے. میں اپنے سوال کے درمیان 5 منٹ سے آپ کا جواب آؤٹ آف کوسچن, میں سوال کا جواب مکمل کروں گا, آگے آ جاؤں گا, آپ کے حنفی پر بھی آ جاؤں گا. تو سنیے, عدالت میں 18 گھنٹے دلائل دے کے میں نے بلاسفیمی لا ثابت کیا, مگر میں اس کے طریقہ کار کو, اس کی کہاں سے انویسٹیگیشن ہو, FIR کہاں ہو, ٹرائل کون کرے, کس پر اپلیکیشن, اس کی ڈیٹیلز آگے دینی تھی. جب 18 گھنٹے بیسک سبسٹنٹ پہ دلائل ہو گئے تو عدالت نے ایڈجرن کر دیا. ایڈجرمنٹ کے بعد ضیاء الحق نے عدالت سے فائل منگوا لی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, وہ سارے دلائل وہاں ادھورے رہ گئے. تو میں نے بلاسفیمی لا پر, گستاخی رسول کے اوپر قتل کی سزا کے قانون کا بیسک سبسٹنس میں نے اسٹیبلش کر دیا. اب اس کو ریفائن کرنے کے لیے کہ طریقہ کار کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تاکہ مس یوز نہ ہو, یہ دلائل ابھی رہتے تھے تو عدالت سے کیس منگوا لیا گیا. اور پھر جنرل ضیاء الحق نے, ان کو سیاسی لوگوں نے مشورہ دیا کہ وفاقی شرعی عدالت اس قانون کو پاس کر دے گی اور کریڈٹ یہ لے گی, لہذا بجائے اس کے کہ وہ کریڈٹ لے, آپ کریڈٹ لے کر یہاں اپنی پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو پاس کرا دیں. ضیاء الحق نے اس کیس کو ادھورا چھوڑا میرے 18 گھنٹے کے دلائل کے بعد اور خود لیجسلیشن کی. اس پروسیس میں مجھے مشورہ نہیں کیا. میری بات سنیے, چلے ٹھیک ہے, پبلک پہ چھوڑ, مجھ سے مشورہ کرتے, پبلک نے کلپ بھی دیکھا اور آپ کا جواب 10 منٹ کا ہو گیا. مجھ سے مشورہ نہیں کیا, وہ اگلا حصہ تھا. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے بریک پہ جانا ہے. پبلک نے کلپس بھی دیکھے, آپ کا جواب بھی دیکھا, میں نہیں کر رہا اس پہ کاؤنٹر کوئسچن, مگر میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں. مکمل نہیں, آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ یہ جو الیکشن کا نظام ہے یہ ناکام ہے. میں اس پر نہیں جاؤں گا. دوسرا میں خان صاحب, جب تک وہ مکمل نہیں کروں گا نا, وہ کنفیوژن ہے. بریک پہ جانے میرا کہنے کا مطلب یہ تھا, 2 منٹ رک جائیے, بریک بعد میں پہلے 10 منٹ رک گیا, آپ 2 منٹ کے بعد کر لیجئے. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بلاسفیمی لا کی سزا موت ہے, بلاسفیمی کی اتنا سبسٹنس میں نے ثابت کر دیا, یہ میری خدمت ہے. اب اس کے بعد بے شمار اس سے رہتے تھے, وہ جنرل ضیاء صاحب نے منگوا کے میری کنسلٹیشن کے بغیر خود وہاں سے آرڈیننس جاری کر دیا. صاحب اب مجھے بتائیں, بلاسفیمی کی سزا موت ہے نا حنفی میں, سر فقہ حنفی میں موت ہے نا سر. میں نے بتایا فقہ حنفی کے متقدمین کے ہاں, غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے. متاخرین نے اس کو سزائے موت. 295 تو بڑا جنرل ہے, وہ کہتا ہے سب کے لیے موت ہے. 295 جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کا خادم کا کردار ہے. فقہا کی 2 آراء ہیں, جس 295 آپ نے شافعی اور حنبلی. مالکی, شافعی, حنبلی 3 فقہ کے ہاں ہر ایک کے لیے سزائے موت. وہ آپ نے کہا کلپ میں,
میں نے اس میں کہا. اور حنفی متقدمین امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد، ان کے ہاں نہیں تھی، مستثنا ہے. متاخرین بعد کیا نے کہا. تو میرا مقصد بات کا یہ ہے کہ یہ لا آف بلاسفیمی جو ایز اٹ از آج ہے، میں اس سے پروسیجرلی متفق نہیں ہوں. جواب آ گیا. میں نے یہ کہا کہ اس کے بنانے میں میں شریک نہیں، یہ ضیاء الحق نے بنایا. وہ اپنے انگریزی میں کہا، اردو میں نہیں کہا. جو انگریزی میں بیرون ملک ڈنمارک میں میں ایڈجسٹ کر، اردو میں ایڈجسٹ کرتا ہوں. نہیں تو اردو جو آخر میں اردو میں دکھا رہے ہیں اس میں آپ نے کچھ اور کہا. اس میں آپ کا بھائی آپ کا غلط ہے. اچھا میں سنوں گا، اور اگر یہ غلط ہے تو میں پبلک کو بتاؤں. سنیں، آپ 14 گھنٹے کی میری سپیچ ہے، میں سنوں گا. 14 گھنٹے کی آپ ابھی جاتے ہوئے لے جائیے. میں نے ساری بات پہلے سے یہ تک بیان کی. میں سنوں گا، پبلک کو بھی دکھاؤں گا. آپ دکھائیں، آپ کو دکھانا ہوگا. میں دکھاؤں گا 14 گھنٹے. ڈاکٹر صاحب میں دکھاؤں گا، مگر ڈاکٹر صاحب مجھے میں نے یہ ساری بات اردو میں پاکستانیوں کو کہی ہے. ڈاکٹر صاحب انقلاب کی طرف مجھے ایک بات بتائیے. آپ نے کہا پاکستان کا سیاسی یہ بات کہنا غلط ہے کہ یہاں کچھ اور کہا وہاں کچھ اور پبلک کو ڈیسائیڈ کرنے. میں نے 14 گھنٹے میں کہا ہے. آپ 2 منٹ کا کلپ سنا کر پورا کانٹیکسٹ ہٹانا چاہتے ہیں. میں نہیں کانٹیکسٹ ہٹا رہا تھا. پبلک جس کسی نے آپ نے دیا ہے. ڈاکٹر صاحب جو کانٹیکسٹ. اچھا مجھے آپ بتائیے 14 گھنٹے کی میری سپیچ آپ کے پاس ہے؟ ایمان سے کہیے. ڈاکٹر صاحب آپ دے دیجیے. نہیں پہلے ہے، نہیں ہے میرے پاس. تو بس ثابت ہو گئی نا. کیسے ثابت ہو گیا؟ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہ نہیں سنا. ڈاکٹر صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ میں 1 منٹ کے کلپ میں یہ کہوں کہ بھائی 295 سی آپ کے بھائی آپ کے خادم کا کریڈٹ ہے. اس کے بعد 13 گھنٹے 59 منٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کریڈٹ نہیں ہے میرا. میں اس کے بالکل خلاف تھا. بڑا غلط ہوا. ضیاء الحق نے میری بالکل نہیں بات. شریعت کورٹ میں یہ اسٹیبلش میں نے دلائل سے کیا کہ سزائے موت ہے. وہ یہ بیسک سبسٹنس ہے. اس کے بعد اس کا پروسیجر کس پر اطلاق ہوگا، کن شرائط پر ہوگا، ایف آئی آر کون کرے گا، ٹرائل کیسی ہوگی، گواہ کیسے ہوں گے، یہ تمام چیزیں جو ضیاء الحق نے بنائی اس میں میں شریک نہیں ہوں. میں آج بھی اس میں ریفارم چاہتا ہوں. یہ 2 الگ کانٹیکسٹ ہیں، دونوں میں الگ بات. بڑے لوگ مارے گئے، میں نے آپ کی آواز نہیں سنی. 295 سی میں لوگ اریسٹ بھی ہوتے رہے، بڑا ہوتا رہا، میں نے آپ کی آواز نہیں سنی. میں نے یہ 2 الگ کانٹیکسٹ میں کئی باتوں کو جوڑ دیں جو میں نے آپ کو آج بات بتائی ہے نا. یہ میری 14 گھنٹے کی کلپ میں سنوں گا اور میں نے کم از کم 1 گھنٹے میں سب کچھ بیان کر دیا. ڈاکٹر صاحب میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ باہر کچھ اور بات کہوں اور یہاں کچھ اور بات کہوں. مجھے بالکل بریک کا موقع نہیں دے رہا اور میں نہیں جا رہا بریک پہ. میں بلاسفیمی پر سنیے، میں ایک اور تقریر دکھاؤں گا. میں نے بلاسفیمی پر اسی ڈنمارک میں نے 20 دلائل دے کر بائبل سے ثابت کیا تھا کہ بلاسفیمی کرنے والے کی سزا موت ہے. میں نے تو وہاں ان کے ملک میں دلائل دیے. میں کرنے والا آدمی نہیں. آپ کو مجھے سیٹی دے دیجیے گا کیونکہ میں نے آپ کے جتنے انگریزی میں کلپ دیکھے اس کے ادروائز اردو میں الگ ہے. وہ کتاب چلا دو. میرا تو کتاب چھپا ہے. میں نے یو این او کو بھیجا، امریکہ کے پریزیڈنٹ کو، میں نے ورلڈ وائڈ لیڈرز کو بھیجا کہ بلاسفیمی کی سزا موت ہے. پبلک نے میں نے پوری ورلڈ کو بھیجا. پبلک نے کلپ بھی دیکھ لیا، آپ نے جواب بھی سن لیا. 14 منٹ کی کلپ میں آپ 2 گھنٹے اس میں نکال دیں. میں نے ایک انٹرویو دیکھا، آپ نے انگریزی کا کلپ اس میں دکھایا گیا تھا تو آپ نے کہا کہ میں نے تو ایک فقہی بات کی تھی، وہ الگ تھی. میں نے فقہ والی بات بھی دکھا دی. اب آپ کہہ رہے ہیں 14 گھنٹے کا کلپ. میں نے آپ کو آسما چودھری کا انٹرویو دیکھا، میں نے فریہ ادریس کا آپ کا انٹرویو دیکھا. میرے آپ یہ کیا ہے لو سن لیجیے، میں ابھی دے دیتا ہوں. میں سن لوں گا. آپ اس میں سارا کچھ جو میں اب آپ کو بیان کر رہا ہوں نا، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہ جو انگریزی والے انٹرویو ہیں یہ بھی آپ نے مجھے پورے دینے ہیں. یہی انٹرویو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سیاق و سباق کے خلاف ہے. ادھر سر ادھر بات سنیے گا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں سیاق و سباق کے خلاف ہے. تو جتنے انگریزی اردو میں نے جتنے کلپ دکھائے ہیں یہ آپ مجھے پورے دیجیے گا، میں عوام کے سامنے. میں نے اس میں یہ بتا دیا تھا کہ میں نے 18 گھنٹے دلائل دیے. میں نے ڈنمارک میں بھی بتایا، مگر ضیاء الحق نے کیس ہائی جیک کر لیا اور عدالت سے منگوا کے اپنی پارلیمنٹ میں پاس کیا وداؤٹ مائی کنسلٹیشن. یہ خلا ہے پالیٹکس. مجھے